اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، بھائی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں، بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا، جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھئی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہ کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نہ لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بیوی کا ہے؟ بڑی یوں کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات؟ عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے. زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے، بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو، آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا، وہ 1 لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ٹھیک ہے ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں، بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا، اڑاؤں گا پیسے، اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں، تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں، گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں. کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال، آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں، وہ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا، پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، قد دیکھا جاتا ہے،
خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے کس کی عزت ہے؟ فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے؟ اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور PhD کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے, تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے؟ ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب ہی 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں, کم بخت کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہیں, اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہ یہ عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے, کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد وہ بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی, پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. تو اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم نہیں ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا؟ بھائی کسی طرح سے مل جائے, مجھے نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے؟ لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں میں, اور بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور وہ اینٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع, کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں, تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی, کیا ہوتا ہے مس ورلڈ, مسٹر تو کوئی نئی مس ورلڈ آ رہی ہے روزانہ. اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں, وہ مس ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے زنا کو روکو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.